انڈیا میں ایک ہندو گرو پریم آنند جی ہیں. ان کی تعلیم صوفیزم سے بہت ملتی ہے اور وہ رادھا نام کا ذکر لوگوں کو دیتے ہیں. رادھا نام کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خدا کو مؤنث سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ خدا کو مؤنث سمجھتے ہوں. ان کے میں نے بتایا پہلے بھی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو تعلیم ہے وہ وحدت الوجود کی ہے. جس کسی جیسے ہم ولی ہوتے ہیں جو روحانیت جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ولیوں میں اللہ کا نقش ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ اپنے مرشد کو اللہ سمجھ لیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو ہندوؤں کے اندر کیا ہے کہ یہ اپنے ولیوں کو بھگوان سمان سمجھتے ہیں. پھر وہ سامان نکل جاتا ہے، بھگوان رہ جاتا ہے. سمجھے؟ اسی طرح رام جو ہے، رام ان کے ہیں جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں غوث پاک ہیں، تو ان کے ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا ولی ہے، اس کا نام تھا رام. رام جو ہے جس طرح ہمارے غوث پاک ہیں، اسی طرح ہندوؤں میں بھی اسی پلے کا کوئی ولی گزرا ہے. اب ہم ولی اللہ کہتے ہیں نا، یہ ولی اللہ نہیں کہتے، یہ بھگوان کہتے ہیں. پھر پوچھیں بھائی یہ بھگوان کیسے ہے؟ تو کہ اس کے اندر ہے بھگوان. پھر بعد میں بات کھلتی ہے. اسی طرح کرشن جی جو ہیں، ان کے اندر بھی رب کا روپ ہے، لیکن بھگوان تو زمین پہ آیا ہوا بھگوان تو وہ نہیں ہے نا، لفظوں کا بس فرق ہے. جیسے شنکر ہیں، ان کو بھی بھگوان بولتے ہیں. تو جس دھرم میں جو بندہ گرو بنا ہوا ہے، ولی بنا ہوا ہے، اور لوگ اس کو بھگوان مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، لیکن تم نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن اس کی برائی نہیں کرنا. کیا خبر وہ کوئی اللہ کا دوست ہو، کوئی صاحب بابا ہو، کوئی بلے شاہ ہو. ایک مولوی کہتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جس کا ہر قدم شریعت کے مطابق چلے. اگر ولیوں کا ہر قدم شریعت کے مطابق چلتا ہے تو بلے شاہ کی مخالفت کیوں ہوتی ہے جی؟ سائیں سہیلی سرکار کی مخالفت کیوں ہوتی؟ وہ جو سائیں سہیلی سرکار تھے، ان کی نہ مونچھیں تھی نہ داڑھی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو مولوی نے کہا ہم تو اس کا جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ پڑھنے دیں گے. اس کی تو داڑھی تک نہیں تھی. تو ان کے جب لاش پہ سے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ پوری داڑھی ہے. اب وہ مولوی پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو دیکھا تھا ان کی داڑھی نہیں تھی. انہوں نے کہا صابن اور گرم پانی لے کے آؤ. ولیوں کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا مولویوں نے. گرم پانی مردہ کی چہرے پہ ڈال کے صابن سے دھو کے دیکھا کہ کہیں یہ کوئی نقلی داڑھی تو نہیں لگا رکھی ہے، لیکن وہ تو اللہ کے لیے کی کرامت ہے. ذکر قلب کرنے کے بعد عجیب قسم کے گناہ، آج کا شیطانی غلبہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کا اٹیک ہے نا بھائی. شیطان روک رہا ہے تمہیں اس کام میں آنے سے تاکہ تم اس کام سے دور ہو جاؤ. تمہیں یہ وسوسہ آئے کہ بھئی یہ ذکر قلب کی وجہ سے شہوت آئی ہے. انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اللہ کرنے سے کوئی شہوت آتی ہے؟ نہیں نا. تو پھر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ شیطان تجھ پر وار کر رہا ہے اور تیرے ذہن کو پکڑ کے کہہ رہا ہے دیکھ اللہ وہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے.
ایک آدمی کا ذکر چل گیا، اس کے بعد اس کے مالی حالات خراب ہو گئے، تو اس نے کہا میں تو فٹ پاتھ پہ آ گیا ہوں، مجھے ایسے اللہ کو کیا کرنا ہے، چھوڑ دیا اس نے. بہت سے واقعات گزرے ہیں ایسے. روزے کی حالت میں بھی شہوت کا غلبہ. ہاں، روزے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اللہ کا ذکر کرو گے، اسی سے ہی ہوگا. یہ شیطان کی چال ہے تاکہ تم بدگمان ہو جاؤ. تم ذکر سے روکو مت، آنے دو شہوت آتی ہے تو. لیکن ذکر جہر جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر کرو. جب شہوت طاری ہو، وضو کر کے ذکر کرنے بیٹھ گئے. آگے مجاہد گل، نور شہر و فیروز. ایک بچہ ہے 14 سال کا، کیا وہ ذکر قلب کی اجازت لے؟ اور وہ نہ آیا ہے اللہ کی. دھیرے دھیرے طریقت کو سمجھنے کی کوشش اور سرکار کو جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. ذکر میں بٹھاؤ اس کو، اور باطنی طور پر اس کو ذکر دے دیں گے. اس کو ذکر میں بٹھاؤ. محمد کامران، کراچی. میرا ایک سوال ہے. ایک بار مجھے ایسا لگا مجھے اپنے دل کی آواز آ رہی ہے. پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی، پھر اللہ کی، پھر اللہ پڑھنے لگ گیا، پھر اللہ، ایسے آواز آنے لگی جیسے دل کنفیوز ہو. نہیں، دل کنفیوز نہیں ہے، سارے ذکر کرتا ہے دل کنفیوز نہیں ہے. اچھی بات ہے جو تمہیں آوازیں آئیں. Amir Rahman, I wish my son and daughter love سرکار. دعاؤں سے اور وش کرنے سے تھوڑی ہوگا بیٹا. آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار کے بارے میں بتائیں، تعلیم دیں. ان کو بتائیں گے، ان کو تعلیم ملے گی تو اللہ کا کرم ہو ہی جائے گا. بتایا کریں بچوں کو سرکار کے بارے میں تھوڑا تھوڑا. وینس مختار علی چانڈیو، دادو. میرا سوال ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب میں سرکار کی تصویر مبارک دیکھتی ہوں، یہ تصور کرتی ہوں تو شدید رونا آتا ہے اور پھر روتی ہوں، لیکن اس رونے میں بے چینی ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سرکار کی تصویر، سرکار کی نظر جب ہوتی ہے اور رونا آتا ہے تو اس رونے سے انسان کے گناہ جلتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کرم ہے. ہو سکتا ہے کہ رونے کے دوران بے چینی ہو، لیکن تھوڑا بہت رونے کے بعد جو ہے دل تھوڑا سا پرسکون ہو جاتا ہے. ہاں، تو بیٹا آپ فکر نہ کریں، لگے رہیں اس میں. چلیے فاطمہ، یو وانٹ ٹو سینگ؟